امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث پاک کو ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشر عشرۃ، کہ ہم 10 افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور ان 10 افراد میں میں بھی تھا۔ ان 10 میں 10واں میں تھا، یعنی ہم 10 افراد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں بھی تھا۔ فقام رجل من الانصار، انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی۔ یہ صحابہ کرام کا ادب و احترام تھا کہ انہیں بارگاہ رسالت میں جبکہ جمع غفیر ہوتا، کئی صحابہ کرام حاضر ہوتے، تو کسی صحابی کو کوئی عرض پیش کرنا ہوتی، کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ کھڑے ہو جاتے۔ کھڑے ہونے کا مطلب کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہنا ہوتا تھا۔ کچھ عرض کرنے کے لیے اجازت چاہنے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک سے زیادہ صحابہ کرام جمع غفیر ہوتا تو ایک صحابی کھڑے ہو جاتے، تو گویا کہ وہ اجازت چاہ رہے ہوتے کہ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ فقام رجل من الانصار، انصار صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ارگزار ہوئے، یا نبی اللہ، من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ارشاد فرمائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے، احتیاط کرنے والا، چوکنا، ہوشیار۔ اعظم کا مطلب چوکنا، ہوشیار، محتاط، خبردار۔ من اکیس الناس و احزم الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، سمجھدار کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، چوکنا، محتاط، احتیاط کرنے والا کون ہے؟ محترم سامعین کرام، یہ سوال اگر ہم سے پوچھا جائے یا ہم میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہو اس سے پوچھا جائے، تو ظاہر ہے وہ دنیاوی زاویہ نگاہ سے اپنا ہر ایک اندیا پیش کرے گا، اپنی رائے پیش کرے گا۔ کوئی یہ کہے گا لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو لوگوں کے فریب سے، لوگوں کے دھوکے سے بچ جاتا ہو، وہ چوکنا اور ہوشیار ہے کہ لوگوں کے فریب میں نہ آئے، لوگوں کے دھوکے میں نہ آئے۔ صحیح، اچھی بات ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو اپنے آپ کو دھوکے باز شخص سے اور دھوکے باز شخص کی دھوکہ بازی سے بچا لے، وہ بڑا ہوشیار ہے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان رکھنے والا وہ ہوشیار ہے۔ دنیا داری کے امور میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو کاروبار اچھا کر لیتا ہو، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ اس کی الیک سلیک زیادہ ہوں، روابط زیادہ ہوں۔ کبھی بھی برا وقت پڑ سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک سے اچھی دعا سلام رکھو، کبھی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ تو یہ مطلب پرستی والی ہوشیاری ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ جو اس وجہ سے لوگوں سے الیک سلیک اچھی رکھتا ہو کہ کبھی بھی برا وقت پڑ سکتا ہے، ہر ایک سے اچھی دعا سلام رکھو کہ برا وقت پوچھ کر نہیں آتا، برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، تو آج لوگوں سے اچھی دعا سلام ہوگی تو کل تمہارے کوئی کام آئے گا۔ یہ مطلب پرستی والی ہوشیاری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے دست نگر بن کر نہ رہو، اللہ اور اس کے رسول کے محتاج بن کر رہو، ہر ایک سے اچھی دعا سلام رکھو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر رہا برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے تو برے وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے امیدوار رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے امیدوار رہو، لوگوں کے محتاج کیوں بنتے ہو؟ برے وقت میں جو کام آنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہاں تو بھائی بھائی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، دوست دوست کو چھوڑ دیتا ہے۔ دعا سلام اچھی رکھو سنت سمجھ کر، اخلاق حسنہ سمجھ کر، نہ یہ کہ برے وقت میں تمہارے کوئی کام آئے۔ تو بہرحال حدیث پاک میں یہ ہے، صحابی نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے اور لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت و اکثرہم استعدادا للموت، جو اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس نے اثاثہ جمع کیا ہوا ہو کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ چوکنا اور ہوشیار ہے۔ اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ضرور ہے، مگر کب آنا ہے یہ کسی کو خبر نہیں۔ اگلا لمحہ پیغام اجل لے کر آ سکتا ہے، اگلا لمحہ پیغام موت لے کر آ سکتا ہے۔ جس نے آخرت کے لیے اثاثہ جمع نہ کیا ہو اور دنیاوی امور میں بڑا سمجھدار ہو، وہ کوئی سمجھدار نہیں، اس کی سمجھداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس نے ایک سراب پر عمارت کھڑی کر رکھی ہے، اس نے خوابوں کی دنیا قائم کر رکھی ہے کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا، حالانکہ وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ اس سے پہلے ہی ان امیدوں کے پل کا موت قصہ تمام کر دیتی ہے، ابھی اپنی وہ امیدوں کو پاتا نہیں ہے، امیدوں کو حاصل نہیں کرتا، اور امیدوں کی ڈور موت کاٹ دیتی ہے، اور وہ یک لخت اچانک عالم برزخ میں جا پہنچتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ اچانک کیا ہو گیا، میں نے تو بڑے خواب سجا رکھے تھے، میرے تو دنیا کی زندگی، دنیا کے مستقبل کے ساتھ میں نے بڑی امیدیں جوڑ کر رکھی تھیں، لیکن یہ سب تو پانی پانی ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، یہ سب خواب کی طرح ہوا، اور اچانک میں جاگا اور بیدار ہوا تو میں عالم برزخ میں ہوں۔ محترم معزز سامعین کرام، سمجھنے والی بات ہے اور سوچنے والی بات ہے، ہم نے اپنے آخری وقت کو بلا دیا ہے، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے آخری وقت کو نہ بھلاتے، اپنی آخری آرام گاہ، اپنی خبر کو فراموش نہ کرتے، اور خاص طور پر یہ کہ موت کے اچانک آ جانے کا تصور اور یقین بحال رہتا، تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے۔ جتنی بھی خرابیاں جنم لے رہی ہیں، مثلا ایک شخص دوسرے پر مالی زیادتی کر رہا ہے، مالی حق تلفی کر رہا ہے، کسی کا حق دینا ہے اور وہ حق واپس کرنے کا اس کا کوئی ذہن نہیں، حالانکہ اسباب مہیا ہیں، وسائل مہیا ہیں، اسباب مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حق دینے کے لیے اس کا کوئی ذہن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ موت کو بلا دیا گیا ہے، اور یہ بات کہ موت کبھی بھی آ سکتی، اس کو بلا دیا ہے۔ کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، کچھ زندگی گزر جائے، عمر کا کچھ حصہ گزر جائے تو دیکھ لیں گے، یہ حساب کتاب بھی چکا دیں گے، یہ کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں بس ایسی ہی رہ جاتی ہیں، درمیان میں موت آ کر قصہ تمام کرتی ہے۔ موت صرف بوڑھوں پر آتی ہوتی تو قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں سب کی عمریں وہ 70-80 سال سے اوپر ہی ہوتی، لیکن آپ دیکھیے قبرستان، کسی بھی قبرستان میں چلے جائیں، وہاں ہر عمر کے افراد ہمیں ملتے ہیں، نو مولود بچے بھی ملتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوئی اور انتقال ہو گیا، نو مولود بچوں کی قبریں بھی قبرستان میں موجود ہیں۔ وہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کس نے کہا کہ جوانوں پر موت نہیں آتی؟
30 35 اور 25 سال کی عمر میں موت نہیں آتی، قبرستان میں جا کر مشاہدہ کر لیجئے، حق واضح ہو جائے گا کہ 25 سے لے کر 30 سال اور 35 سال اور 40 سال تک کے لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں جو نشاندہی کر رہی ہیں کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ رہا یہ کہ بیماری آئے گی تو موت آئے گی، پوچھئے اپنے خاندان والوں سے، اپنے اڑوس پڑوس میں کئیوں پر ایسے بھی موت آئی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بالکل صحیح و سلامت تھے، تندرست تھے، رات کو سوئے اور صبح اٹھ نہ سکے، رات کو صحیح و سالم سوئے، صبح اٹھ نہ سکے، اور پھر ایسا بھی ہوا کہ صبح اٹھے صحیح و سلامت، کام کاروبار کے لیے گھر سے نکلے مگر گھر واپس نہ آ سکے، کسی حادثے کا شکار ہو گئے، ناگہانی حادثے کا شکار ہو گئے۔ کئی لوگ خوش و خرم تھے جن کی شادی کی تقریبات منعقد پذیر ہونا تھی اور ہفتہ رہ گیا تھا اور درمیان میں موت آڑے آ گئی۔ موت کو فراموش کرنے نے ہمیں مختلف خرابیوں میں ڈال دیا ہے، پڑوسی کا خیال نہیں کر رہا، جھگڑا اور فساد کے بازار گرم ہیں، ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہنے والے، ایک گھر کی چار دیواری میں رہنے والے افراد آپس میں دستوں بغیر باں ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ دوڑنے کے لیے تیار ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی نے کوئی راستہ اپنا لیا ہے اور کسی نے کوئی جادو ٹونے دوسرے پر جادو کرانے کی سنگین جرم میں اور سنگین گناہ میں مبتلا ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ کسی پر جادو کرانا اور جادو کرنے کے لیے کسی کو مشورہ دینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے اور سنگین کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے اپنی شفاعت سے محرومی کا ذکر فرمایا، ایسے لوگ حضور کی شفاعت سے محروم رہیں گے، حالانکہ حضور کے امتی ہوں گے مگر حضور کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم 10 افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ایک انصاری صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں جو سب سے زیادہ سمجھدار ہے اس کے بارے میں بتائیے، لوگوں میں جو سب سے زیادہ محتاط ہے، چوکنا اور ہوشیار ہے اس کے بارے میں بتائیے، سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ ہوشیار وہ نہیں ہے کہ جو کاروباری پیچ و تاب رکھتا ہو اور دوسرے کو اپنی باتوں کے پندے میں پھنسا لیتا ہو، وہ سمجھدار اور چوکنا نہیں ہے، وہ تو شیطان کے جال میں ہے، شیطان نے اس کو دنیا کی حرص و ہوس میں پھندے میں ایسا پھنسا لیا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ہوشیار نہیں بلکہ اس سے بڑے مکار شیطان نے اس کو اپنی مکاری میں لیا ہوا ہے۔ سمجھدار تو وہ ہے جو لوگوں کا حق دیتا ہو، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ سمجھدار وہ ہے لوگوں کا حساب کتاب صاف رکھتا ہو کہ کبھی بھی قبر میں جا سکتا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو ہر صبح اور ہر شام، ہر دوپہر اور ہر رات کے ہر حصے میں اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف رکھتا ہو، اس کی طرف کسی کا پائی کا حساب بھی نہ ہو، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں، نہ مال میں، اس کی طرف کسی کا حساب چکتا نہ بنتا ہو، ہر ایک کا حساب اس نے چکتا کر دیا ہو، پورا کر دیا ہو، ایسا شخص سمجھدار ہے۔ ہفتے بعد دیکھ لیں گے، مہینے بعد دیکھ لیں گے، فی الحال ایک دفعہ عمرہ کر آ جائیں، عمرہ کر کے آ جائیں، پھر دیکھ لیں گے، بس یہ رمضان گزر جائے، رمضان کے بعد تو پھر میں نیک پرہیزگار ہو جاؤں گا، بس رمضان تک چلنے دیں، جیسا معاملہ چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رمضان تو بہت دور ہے، رمضان شریف کے روزے تو بہت دور ہیں، بیچ میں ایک پورا مہینہ شعبان کا ہے، پھر درمیان میں کئی دن ہیں، کئی راتیں ہیں، اور اگلے لمحے کا پتہ نہیں، آنے والے لمحے کا پتہ نہیں کہ آنے والا لمحہ کیا پیغام لے کر آتا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمیں ہر وقت
ہر وقت ہر معاملے میں اپنا حساب پورا رکھنا چاہیے، تیاری پوری کرنی چاہیے. کبھی بھی نکارہ کوچ روانگی کا کبھی بھی ترانہ پڑھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپسی کا کبھی بھی نکارہ گونج سکتا ہے، کبھی بھی الارم بج سکتا ہے کہ بس بندے اب چل، تیری زندگی کا دورانیہ ختم ہوا، تیری زندگی کا سفر یہاں اختتام پذیر ہو گیا، بس اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں، ایک سانس بھی نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں، بس یہیں تک تھا. انسان 100 فریادیں کرے گا، 1 منٹ، 1 سیکنڈ، 1 لمحہ بھی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، بس وہ لمحہ آخری ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں سے غافل اس لیے ہیں کہ ہمیں دنیا کا نفع آخرت کے نفع کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگتا ہے. آخرت کا نفع ہم نے وہ امیدوں کی دنیا پر قائم رکھا ہے کہ دیکھ لیا جائے گا اور ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی، کرم ہو جائے گا. یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. یہ باتیں سب مبنی بر حق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ اور گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں جس نے ان ساری نعمتوں کا لحاظ تو کیا ہو، ساری نعمتوں کا لحاظ رکھا ہو، اس کے لیے یقیناً یہ ہیں. اور جو لحاظ نہ کرے، کسی نعمت کی قدر نہ کرے، نعمت کی قدر یہ ہوتی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. نعمت کی قدر یہ ہوتی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. کوشش ہے نہیں اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی. نہ دنیا کے ایسے اصول ہیں اور نہ آخرت کے ایسے اصول ہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کروڑوں پتی اور اربوں خربوں پتی ہو جائے، دن کو بھی گھر میں سوتا ہو، رات کو بھی سوتا ہو، وہ کیا اربوں خربوں پتی ہوگا؟ اس کی تو کوشش ہی نہیں ہے. کوشش نہیں کرتا اور خواب اتنے اس طرح کے سجائے تو اسے ہم نادان اور ناسمجھ ہی کہیں گے. تو آخرت کی نعمتوں، آخرت کے انعامات کے حاصل ہونے کی امید رکھتا ہو مگر کوشش نہ کرتا ہو، وہ بھی ناسمجھ اور نادان ہے. حدیث پاک آپ مکمل سماعت کیجئے. صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار کون ہے؟ ارشاد فرمائے کہ اکثرہم ذکرا للموت، جو اپنی موت کو، آخری وقت کو بکثرت یاد رکھتا ہو. وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور آخرت کے لیے ہر وقت اس نے تیاری بھرپور کر رکھی ہو. اکثرہم استعدادا، اس نے آخرت کے لیے تیاری بھرپور کر رکھی ہو، وہ سمجھدار ہے، وہ ہوشیار ہے. خواہ اس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے. بہت سے لوگ حلال طریقے پر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر دنیا سے حصہ کم پاتے ہیں. تو حزم من الدنیا، دنیا سے حصہ، حزم من الدنیا، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. ہم اپنی مرضی سے خاندانوں میں پیدا نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے، اللہ کی مشیت سے پیدا ہوئے ہیں. آپ کسی کمیونٹی میں پیدا ہوئے، میں کسی کمیونٹی میں پیدا ہوا، کوئی تیسرا کسی خاندان اور کسی بولی بولنے والوں میں پیدا ہوا ہے. ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق ایسا ہے، سو ہم راضی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں. جو شکوہ کرے وہ ظالم ہے. بالکل ایسے ہی ہمیں کاروبار اور روزگار بھی اسی طریقے پر کرنا ہے جو شریعت کا عطا فرمودہ ہے. باقی رہا کس کو کتنا ملے، یہ سب اللہ کی مشیت کے مطابق. محنت بھرپور ہو، کوشش بھرپور ہو، حلال طریقے پر ہو، اور اس کے بعد جس کے حصے میں جو آئے اس پر راضی رہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہی ہم مختلف خاندانوں اور مختلف بولی بولنے والوں میں پیدا ہونے پر اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ایسے اس پر راضی رہنا ہے. یہ تو حزم من الدنیا ہے. حزم من الدنیا میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا، یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ ایمان کی لذت ہے، ایمان کی حقیقت ہے.
باقی رہی کوشش آخرت کے لیے جس نے جتنی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے مطابق اپنے فضل و کرم سے اس کو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. وہاں وہ والی تقسیم نہیں ہوگی، وہاں تقسیم ہوگی عمل کے مطابق. تو ارشاد فرمائے کہ اولئک الاقیاس، یہ لوگ سمجھدار ہیں، ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، انہوں نے دنیا کا شرف بھی پا لیا اور آخرت کی عزتوں کے بھی مالک ہوئے. دنیا کے شرف سے بھی مالا مال ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کے شرف سے کیسے مالا مال ہیں کہ ایک شخص کے پاس رہنے کو مکان بھی اپنا نہیں ہے. مکان اپنا ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دل مطمئن ہے، اس کا دل پرسکون ہے، تو یہ دنیا کا شرف ہے. آپ مجھ سے پوچھئے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، اولیاء اللہ اور صلاح فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ دل کا مطمئن ہونا ہے اور ذہنی سکون ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. دنیا کی نعمت بنگلے کوٹھیاں نہیں ہے، دنیا کی نعمت اچھے کپڑے پہننا نہیں ہے، دنیا کی نعمت وہ لوگوں میں شہرت اور ناموری نہیں ہے، دنیا کی نعمت لوگوں میں مشہور ہو جانا نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ذہنی سکون اور قلبی قرار ہے. جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ دنیا کی نعمت سے مالا مال ہے. خواہ اس کے جیب میں پیسے نہ ہوں، اس کا پیٹ خالی ہو، بھوک کی وجہ سے 3 دن گزر گئے، لیکن یہ دنیا کے شرف سے مالا مال ہے جس کو ذہنی سکون ہے، قلبی قرار ہے. سیدنا ابو ذر غفاری کون سی بڑی کوٹھیوں میں رہتے تھے؟ ان کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، تنکوں اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، کہ بارش آئے تو پانی چھت سے گرنے لگے اور زمین پر بھی کوئی چادر نہ تھی، زمین پر بچھی ہوئی کوئی چادر، کوئی مسہریاں، کوئی چارپائیاں نہ تھیں. وہ بارش کا پانی زمین پر گرے تو کیچڑ ہو جائے. آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی جھونپڑی میں صرف 3 ہی چیزیں تھیں. ایک پانی پینے کا ایک مگ تھا، مٹی کا بنا ہوا پیالہ تھا، ایک بڑا لگن تھا، اور تیسری کوئی چیز تھی. بس یہ ایک چٹائی تھی غالباً کھجور کے پتوں سے بنی، باقی کوئی چوتھی چیز نہیں تھی. لیکن سب سے بڑی نعمت ان کے پاس تھی، صحابیت کے بعد سب سے بڑی نعمت ان کے پاس تھی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں مطمئن تھا، ان کا ذہن پرسکون تھا. ہم دولت خرچ کر کے بھی ذہنی سکون نہیں حاصل کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے مال چھین کر ذہنی سکون پا لیں، یہ ہماری بھول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگوں کے منہ سے نوالا چھین کر ہم ذہنی قرار چاہتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو مزید اپنے آپ کو مضطرب کرنے والی بات ہے. ہم چاہتے ہیں لوگوں کا سکون چھین لیں اور وہ سکون چھین کر اپنا سکون جمع کر لیں. یہ بے سکونی خریدی جا رہی ہے، سکون نہیں خریدا جا رہا. سکون تو یہ ہے کہ جس کا حق نکلتا ہے اس کو واپس دے دو، پھر سکون پاؤ گے. محترم معزز سامعین کرام، لوگوں کا حق دے کر، لوگوں کو خوشی دے کر، لوگوں کو راحت دے کر، لوگوں کو سکون دے کر جو سکون ملتا ہے وہ اصل سکون ہے. خواہ بظاہر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے سب سے بڑا شرف پایا ہے. تو آپ آج کے درس میں اس بات کو سمجھیے اور اس بات کو سیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ ذہنی سکون اور قلبی قرار ہے. عبادات سے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت سے یہی مقصود ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظام شریعت عطا فرمایا ہے، خواہ وہ عبادات کا ہو یا خواہ وہ لوگوں کے ساتھ لین دین کی عبادات کا ہو، یعنی مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں، ان سب کا اصل مقصود یہ ہے کہ ذہنی سکون مل جائے اور قلبی قرار ہو. لیکن ہم اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عبادتیں اپنی جگہ رہیں، لوگوں کے ساتھ ہم جیسا کریں ہماری مرضی ہو اور ہم ذہنی قرار بھی پالیں. ایسا نہیں ہے. نمازیں بے لذت ہو گئیں،
ہماری عبادتیں بے لذت ہو کر رہ گئیں، ہماری عبادتیں وہ سب سماج اور رواج اور صرف ثقافت کا حصہ بن کر رہ گئیں، اور اندر سے ہم خالی ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی قرار نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مگر پھر بھی دل مضطرب ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم اپنی منطق سے دنیا چلانا چاہتے ہیں، اپنی منطق سے دین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آخرت کے لیے تیار رہتا ہو یہ اصل سمجھدار ہیں کہ ذہبوا بشرف الدنیا، یہ دنیا سے اس حال میں جاتے ہیں کہ دنیا کا شرف بھی پا لیتے ہیں، یعنی ذہنی قرار، ذہنی سکون اور دل کے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ وَكَرَامَةِ الْآخِرَةِ، اور جب اللہ کے حضور آخرت میں پیش ہوں گے تو آخرت کی نعمتیں بھی ان کا استقبال کر رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو